السلام علیکم، خبرنامہ ٹی وی سے میں ہوں محمد اویس۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ملک عادل حسن صاحب، جو کہ ایک پروقار شخصیت بھی ہیں، عوام کی ایک پرزور آواز بھی ہیں اور ساتھ ساتھ چیئرمین ہیں UC35 جاوا کے، جو کہ حال ہی میں عراق سے اپنی زیارات مکمل کر کے وطن واپس تشریف لائے ہیں۔ ان سے اس حوالے سے کچھ بات کریں گے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام جی۔ سر کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں سر؟ جی الحمدللہ جی، آپ بتائیں خیریت سے؟ سر سب سے پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے ہمارے چینل کو ٹائم دیا۔ سر سب سے پہلے آپ سے میں یہ سوال پوچھنا چاہوں گا کہ جو آپ یہ زیارت پہ گئے تھے عراق میں، تو یہ آپ کا کس طرح کا سفر رہا؟ آپ نے اس میں کیا چیز جو ہے وہ آئیڈیلائز تھی آپ کے لیے اور جو آپ چاہتے ہیں کہ آپ شیئر کریں؟ جی الحمدللہ سفر نجف کربلا کا تھا جی، قزمین کا تھا۔ بہت اچھا سفر ہے الحمدللہ الحمدللہ۔ اور آپ کے چینل کے وسادت سے میں یہ کہتا ہوں کہ جی فرقہ ویریت سے نکل کے آپ ایک دفعہ جو ہے وہ آپ جائیں کربلا نجف۔ اللہ رسول کے گھر کے بعد اگر کوئی دنیا میں اگر کوئی جگہ ہے تو وہی جگہ ہے جی، اس سے اوپر کوئی جگہ نہیں۔ الحمدللہ اتنا سکون ہے، مولا علی کی بارگاہ میں آپ حاضر ہوں، اس کے بعد آپ کربلا جائیں۔ کربلا مولا حسین کی درگاہیں ہیں، وہ پاک ہستیاں، آپ کو پتہ لگتا ہے جب آپ پورے نجف کا آپ قزمین کے بعد آپ نجف جائیں، نجف کے بعد آپ کربلا جائیں، اور جب کربلا آخری زیارت آپ کریں تو آپ کو ادھر ایک انہوں نے نقشہ بنا کے رکھا ہوا ہے، وہ آپ نقشہ دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ حسین نے کیسے اپنے نانا کا دین بچایا، کیسے اپنی قربانی دی، اور کیسے آج ہم جو ہے وہ اس دنیا میں اگر رہ رہے ہیں تو کس کی وسادت سے رہ رہے ہیں۔ اللہ اور رسول کے بعد ان کی قربانی کی وجہ سے الحمدللہ ہم لوگ جو ہے جی وہ، میں تو اتنا اللہ کا جتنا شکر ادا کروں اتنا کم ہے الحمدللہ الحمدللہ۔ بہت روحانیت ہے، بہت سکون ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جی کہ وہاں پہ آ کے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے دلوں میں یہ جو اسلام کی لہر چل رہی ہے الحمدللہ، دین اسلام بچانے والی وہ ذات ہیں جی۔ اچھا، آپ سے ساتھ ساتھ میں اس حوالے سے ہی پوچھنا چاہوں گا کہ جیسے آپ نے بات کی کہ آپ بغداد بھی گئے اور ساتھ میں آپ نے کربلا کا بھی سفر کیا ہے، تو یہ آپ کو کب سے شوق تھا کہ آپ یہ اس طرح بھی سفر؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو اکثر پاکستان سے جو لوگ ہیں وہ ٹریول کرتے ہیں مکہ کی طرف، مدینہ کی طرف، ان زیارات کو دیکھتے ہیں۔ تو آپ نے بے شک وہاں پہ حج بھی کیے ہوئے ہیں، مکہ میں بھی آپ گئے ہوئے ہیں، مدینہ بھی گئے ہوئے ہیں، تو ساتھ ساتھ آپ کا یہ شوق کب سے ڈیولپ ہوا؟ دیکھیں جی الحمدللہ مولا علی کی چاہت ہماری نسلوں میں جاری ساری ہے، والدین سے مطلب بڑوں سے ہی، تو اس کے بغیر تو ہمارا دین ایمان ہی نہیں کمپلیٹ، کہ مولا علی کے اگر دل میں آپ کے محبت پیار نہیں ہے تو ایمان ہی نہیں کمپلیٹ۔ میرا کہنا یہ ہے الحمدللہ بینگ ایک ایز اے مسلم، تو بہت زیادہ اصرار تھا، بہت زیادہ شوق تھا دل میں، بہت زیادہ خوب تھی ادھر جانے کی، لیکن منظوری ابھی تھی۔ اس سے پہلے میرے بھائی کے فیملی ممبرز کے فرسٹ سب سے زیادہ جی وہ میرا کزن ہے راجہ زین، بکرا منڈی سے ان کا تعلق ہے، ان کی وجہ سے میں اس پاک ہستی کے پاس گیا الحمدللہ، اور بڑے بھائی وغیرہ سارے گئے، انہوں نے مجھے بتایا، جستجو اور بڑھ گئی، اور جب اور دل نے ادھر جانے کی تمنا کی تو الحمدللہ الحمدللہ اس دفعہ میرا جانا ہوا 2 دن پہلے میں واپس آیا ہوں۔ بہت سکون ہے جی مولا علی کی بارگاہ میں۔ کربلا میں تھوڑا جلال ہے چونکہ وہ آپ کو پتہ ہے سرزمین ہی ایسی ہے کہ وہاں پہ تو ڈیفینیٹلی، لیکن الحمدللہ جی بہت مزہ آیا۔ اچھا، آپ سے میں ایک بات یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جیسے ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں یہاں پہ ایک چیز ہے کہ ہم نے مائنڈ میں کہ وہاں پہ جو ٹریول کرتے ہیں زیادہ تر کا جو تعلق ہوتا ہے وہ اہل تشیع حضرات سے ہوتا ہے، ہمارے بھائی ہیں ضرور۔ اب جو اہل سنت سے لوگ تعلق رکھتے ہیں، آپ بھی ماشاءاللہ اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں، آپ نے وہاں پہ ٹریول کیا ہے، سفر کیا ہے، آپ نے وہاں پہ لوگوں کا بیہیویئر دیکھا ہے آپ کے ساتھ کس طرح کا اور وہاں پہ ماحول کس طرح کا، تو جو ہمارے لوگ ٹریول کرنا چاہتے ہیں بے شک وہ اہل تشیع حضرات سے تعلق نہیں رکھتے ہیں، اس فقہ سے تعلق نہیں رکھتے ہیں، تو ان کو آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے کہ وہ جب وہاں جاتے ہیں تو ان کو کیا چیز جو ہے وہ اچھی لگے گی اور کیا چیز ان کے لیے بہتر ہوگی؟ دیکھیں جی بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے جی۔ وہاں پہ کوئی سنی شیعہ اور کسی بھی فرقے کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، آپ جائیں وہاں پہ ہر فرقے کے لوگ ہیں۔ بات بنتی ہے جانے سے، میرے جانے سے پہلے بھی مجھے یہی وام تھا کہ یار وہاں پہ جو ہے نا یہ کوئی کنسیپٹ ہوگا، کوئی ایسا کنسیپٹ نہیں ہے جی، سارے وہاں پہ ان کے لیے قابل قبول ہیں۔ کوئی مطلب میں نے نہیں دیکھا کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کچھ بھی نہیں، نہ کوئی کسی کو کوئی کہتا ہے کہ نماز ایسے پڑھو، نہ کوئی کسی کو کوئی کہتا ہے کہ نماز ایسے پڑھو۔ ہر بندہ ادھر اپنی اپنی عبادت میں مشغول ہے اور کسی کو کسی سے کوئی پرواہ نہیں ہے، اور نہ تو وہاں پہ کوئی فرقے ویریت والی بات ہے اور نہ ہی میں نے دیکھی ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ
کسی قسم کا کوئی وہاں پہ پرابلم نہیں ہے جی. آپ جیسے چاہیں آپ عبادت کریں, جس طریقے سے آپ چاہیں آپ عبادت کریں. وہاں پہ کوئی ایسا کنسیپٹ نہیں ہے کہ جی وہاں پہ اہل تشیع مومن ہیں, ہمارے بھائی ہیں, ہم ان کو اہل اسلام ہیں, مسلمان ہیں الحمدللہ ہمارے, وہ کوئی اس طرح کا ہمارا الحمدللہ کوئی نہ کلیش ہے نہ کچھ نہ کہاں. لیکن بات یہ ہے کہ جی یہ ایک ایسے ہی ہمارے ذہنوں میں ڈالا گیا ہے کہ یہ وہاں پہ یہ بھی ہوتا ہے وہ بھی ہوتا ہے, اہل تشیع بھی جاتے ہیں. مولا علی پورے مسلمانوں کے ہیں, اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ وہ مولا علی جو ہیں وہ صرف جسٹ اہل تشیع برادری کے ہیں یا کوئی نتھنگ, ایسا نہیں ہے. اہل تشیع بھی ہمارے بھائی ہیں, ہم سب مومن ہیں الحمدللہ, مسلمان ہیں. کوئی کنسیپٹ نہیں, یہ ذہن سے نکال دیا جائے. اور میں کہتا ہوں کہ جو بندہ کربلا نجف نہیں گیا اس کو جانا چاہیے, اور جا کے پھر آ کے بتائے کہ ادھر کیا معاملات ہیں. الحمدللہ ادھر ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ جی کوئی فرقے ویریت والی تو کنسیپٹ ہے ہی نہیں وہاں پہ. ہر جگہ پہ زیارت کی ہے جی, بہت مزہ آیا الحمدللہ, بہت روحانیت کا سکون بھی ملا ہے. اور خوب اللہ کی بارگاہ میں اپنے لیے, اپنے ملک پاکستان کے لیے, اپنے اہل اسلام کے لیے خوب دعائیں کی ہیں الحمدللہ. اچھا ماشاءاللہ, جو آپ نے مجھے بتایا اس مجھے بھی سوچ کر بہت اچھا لگ رہا ہے, اور میرا خود کا بھی دل چاہ رہا ہے کہ میں وہاں پہ ٹریول کروں. تو ایک سوال میرے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ دیکھیں آپ نے وہاں پہ ٹریول کیا الحمدللہ سے, وہاں پہ سیکیورٹی کی کیا سچویشن ہے؟ جب ہم دیکھتے ہیں 2003 کے بعد جو سچویشن جو تھی سیکیورٹی کی کافی خطرناک ہو گئی تھی, خراب ہو گئی تھی, لوگ اتنا ٹریول نہیں کرتے تھے. تو حال میں اس وقت وہاں پر جو سیکیورٹی ہے وہ کس طرح کی, اور جو پاکستان سے یہاں سے لوگ امیگریشن جاتے ہیں تو ان کو امیگریشن وغیرہ میں کوئی پرابلم تو فیس نہیں کرنا پڑتا؟ جی سیکیورٹی کے حوالے سے کافی اسٹرکٹ معاملات ہیں وہاں پہ. آپ کو پتہ ہے حال میں ہی ادھر بہت بڑی وار گزری ہے, اور اس کے حوالے سے کافی پرابلمس کریٹ ہوتی ہیں وہاں پہ. لیکن الحمدللہ ان پاکوں کے صدقے انہوں نے بہت اچھا مینیج کیا ہوا ہے, آپ کو پورے طریقے سے سیکیور کر کے وہ ہر ایک کام کرواتے ہیں. الحمدللہ فی الحال امن ہے, اور عراق جو ہے وہ بہت تیزی سے اوپر جا رہا ہے. ہم نے دیکھا بغداد شریف میں بہت زیادہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, بہت زیادہ. اور میں وہاں پہ بغداد شریف میں گیا تو دیکھا تو میری آنکھیں کھل گئی کہ اتنی ڈیولپمنٹ ایک دم سے سٹارٹ ہے, میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اور بڑی تیزی سے عراق جو ہے وہ پرواز بھر رہا ہے جی. اور آئی ہوپ کہ 10-20 سالوں میں عراق جو ہے ان پاکوں کے صدقے بہت سے ملکوں کو پیچھے چھوڑ دے گا. بالکل, آپ نے ہمیں بتایا کہ جو عراق ہے وہ بھی اس نے ایک وار جو ہے فیس کیا ہے, اس طرح پاکستان نے بھی جو ایک ٹیررزم کے خلاف ایک وار فیس کیا. تو آپ اس میں کیا بتانا چاہیں گے, جو آپ نے وہاں پر کوئی چیز دیکھی جو آپ کو پسند آئی, اچھی لگی, آپ چاہتے ہیں کہ میرے ملک میں بھی, ہمارے ملک میں بھی اس طرح سے ہونا چاہیے, کوئی ایک ایسی چیز جو آپ کے آئیڈیا میں ہو؟ دیکھیں جی, پہلی بات یہ ہے کہ وہ بہت پیاری سرزمین ہے, وہاں پہ بہت مقدس ہمارے اولیاء اکرام جو گزرے ہیں, وہاں پہ وہ آرام فرمائیں. اس جیسا تو ہم نہیں کہہ سکتے, لیکن انہی کی آل اولاد پاکستان میں بھی تدفین ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں جیسا کہ لاہور میں داتا صاحب, ادھر اسلام آباد میں بری سرکار, اور ادھر گولڑا شریف ہو گیا, مورت شریف میں ایک کلیام شریف کی گدی موجود ہے, صاحبزادے ہیں آفت شریف رحمۃ اللہ علیہ کے. الحمدللہ وہ میرے پیر و مرشد بھی ہیں, میاں عارف صاحب پردہ فرما گئے ہیں. دیکھیں جی, میں نے جو میرے انالیسز ہیں جو میں نے وہاں پہ نوٹ کیا اس چیز کا کہ فرق کافی ہے. انہوں نے بہت بڑی وار برداشت کی ہے, اور شاید ان کے پاس جو کنویں ہیں تیل کے, ان کی وجہ سے وہ سروائیو کر گئے ہیں. اور میں آپ کے اس چینل کی وجہ سے اپنے ملک کو, اپنی عوام کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ خدا را اپنے ملک کے اداروں کے ساتھ, اپنے ملک کے ساتھ سنسیر ہوں, اپنے ملک کے لیے دعائیں کریں. خدا گواہ ہے کہ میں نے وہاں پہ بلڈنگز دیکھی ہیں نا, اللہ کی قسم بھائی جان, ایسے گولیوں کی طرح انہوں نے نا بلڈنگز چھنی کی ہوئی ہیں. اتنے برے حالات سے وہ گزرے ہیں. اور پھر جب دیکھنے کے بعد میں نے وہاں پہ کچھ دوست جو پرانے, جو ہمارے سالار صاحب ہیں, واجد نقشبندی صاحب, جن کی وجہ سے ہم لوگ انہوں نے ہمیں سارا کچھ بتایا, ان سے میں نے کچھ یہ بھی پوچھا کہ یہ کیا چیزیں ہیں, یہ کیا ہوا. انہوں نے پھر سارا کچھ بتایا. ہم اللہ کی رحمت میں ہیں, پاک فوج اپنے اداروں کی وجہ سے بہت سیکیور ہیں, بہت سیکیور ہیں, بہت سیکیور ہیں. میں نے عراق کے حالات دیکھے, بلڈنگز دیکھی بھائی جان, ویرانے پڑی ہوئی ہیں بلڈنگز, اور ایسے چھنی ہوئے ہیں جیسے آٹا چھاننے والی چھاننی نہیں ہوتی بھائی جان, ایسے گولیاں وہاں پہ لگی ہوئی ہیں. وہاں پہ بہت ظلم ہوا ہے. اور ہم لوگ الحمدللہ اپنے پاک اور مضبوط اداروں کی وجہ سے, پاک فوج کی وجہ سے, اپنی جو ہماری
ہمیں سیکیور کرنے والی ایجنسیاں ان کی وجہ سے ہم لوگ بہت سیکیور ہیں. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم اس پاک سرزمین پہ رہ رہے ہیں اور بہت سیکیور رہ رہے ہیں اور ان اداروں کی وجہ سے رہ رہے ہیں. بالکل الحمدللہ. یہ میں نے وہاں پہ یہ بڑا وہاں پہ جا کے نا اس چیز کو ملایا ہے. بھجن ہم وہ آرمی چیف صاحب والی بات آ جاتی ہے اب کرنی آگے کہ یہ پوچھیں ان لوگوں ان ملکوں سے کہ جن میں کیا ہو رہا ہے ابھی. سیریا اور یہ ایسے عراق نے تو الحمدللہ بڑا سروائیو کر لیا جی. اور آئی ہوپ انشاءاللہ میں ادھر کے لیے دعا گو بھی ہوں کیونکہ وہاں پہ بڑی پاک ہستیاں اور مجھے لگ رہا ہے کہ اگلے 8-10 سالوں میں عراق بہت سے ملکوں کو پیچھے چھوڑ دے گا. بالکل آپ نے بہت زبردست بات کی ہے. واقعی میں عراق نے ایک بہت بڑا جو ہے وار فیس بھی کیا اور اس میں اس کو سروائیو بھی کیا ہے. تو اب آپ ہمارے ناظرین کو ایک میسیج کیا دینا چاہیں گے عراق کے حوالے سے؟ دیکھیں جی میرا میسیج یہی ہے کہ جی ضرور جائیں اور آپ وہاں پہ جائیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ لوگوں کا ادھر کہنے میں اور ادھر جانے میں زمین آسمان کا فرق ہے. کوئی فرقہ ویریت کی کوئی بات نہیں ہے. الحمدللہ مولا علی مشکل کشا ہر کسی کے ہیں. امام مولا حسین نواسہ رسول ہیں. وہاں پہ جاتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ جو سجدے آج ہم ادا کر رہے ہیں الحمدللہ اللہ پاک صاحب کو نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے. اور جو سجدے ہم پاکستان میں ادا کر رہے ہیں اور اتنے سکون سے رہ رہے ہیں اتنے پیارے مذہب اسلام میں جو ہم رہ رہے ہیں وہ ان کی قربانی کی وجہ سے رہ رہے ہیں. اور ادھر جا کے پتہ لگتا ہے کہ واقعی حسین نے سر کٹوایا ہے اپنے نانا کا دین بچانے کے لیے. جی بہت شکریہ. آج ہمارے ساتھ ملک عادل صاحب موجود تھے. آج ہم ان سے بات کرے جو ان کی زیارت تھی عراق کے حوالے سے. اپنے ہوسٹ محمد اویس کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.